کی، تو وہ جو ان کا تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ دیا کہ اللہ نے وہ تم پر نعمت کی تھی، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ نے کیسے تم لوگوں کو اس وقت میں چن لیا۔ تو فرمایا اور وہ وعدہ بھی یاد رکھو، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہر بات کو ماننا، ہر بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا، اس کو ماننا، یہ چیز تھی۔ فرمایا اس کو بھی یاد رکھو جب تم نے کہا تھا کہ سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے بھی صحیح اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کو اس وقت میں اس کی طرف اشارہ دیا گیا تھا، اور یہ تمام تر مسلمانوں کے لیے تعلیم یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام تر امت کے لوگ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، کہ ہم سب نے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اطاعت کریں گے، تو پھر ہمیں اسی میں وقت گزارنا چاہیے۔ اپنے دلوں کے اندر، اپنے کردار کے اندر اگر ہم دوسری باتیں لائیں گے تو یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب ہوں گی۔ لالچ رکھیں گے، اللہ کی رضا نہیں رکھیں گے، تو یہ بھی ہمارے لیے تباہی کا اور ہمارے لیے خسارے کا سبب ہوگا۔ دوسری چیز جو اس آیت سے پتہ چلی وہ ہے بیعت۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا، اس بیعت کو نعمت قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ جوڑنے کا جو ایک ذریعہ بنایا، وہ نعمت تمہیں عطا کی۔ تو بیعت ظاہر سی بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود تھے تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں آپ کے ہی فرما برداری میں رہنا ہے، اطاعت میں رہنا ہے، آپ کے جو گروپ ہے یا آپ کا جو گروہ ہے یا جو آپ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کیونکہ آپ کی تعلیمات کو، آپ کے مقاصد کو، آپ کی جو معاملات تھے ان کو آگے لے کے چلنے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقرر ہوئے۔ تو تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اب ہم آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے اور ان کے مطابق ہم وفادار رہیں گے۔ سب نے کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ظاہر وصال ہوا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق مقرر ہوئے، تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ آج تک قائم ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں اور آپ کے جو فیضان ہے یا جو آپ کا سلسلہ ہے، ہمیں جو بھی آپ سے کسی بھی طرح سے ملواتا ہے ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہماری نسبت، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ہاتھ کے ذریعے سے جڑا رہے، اور اسی چیز کو بیعت کہا جاتا ہے۔ چہرے ضرور بدلتے ہیں، مقصد اور تعلق نہیں بدلتا۔ آج بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، ہم فقط اس پیر صاحب کو مانتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تب ہی پیر صاحب کو مانا جاتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائے اور اس سے ملوائے۔ اگر کوئی پیر اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں کرواتا، محبت نہیں سکھاتا، تعلیم نہیں سکھاتا، یا اس کا واسطہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسلک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی متقی ہو، وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے، وہ مرشد نہیں بن سکتا، وہ رہنما نہیں بن سکتا۔